وہ ایسوسیشنز کی رجسٹریشن میں کچھ مشکلات معاملے کھڑے ہوئے. اس کے علاوہ ہم نے یہ آئی سی سی ایونٹس ڈسکس کیا ہے انڈیا میں. انڈیا میں وہ اس سال ہونے لگا 2 اکتوبر میں. اس میں نے بورڈ کو یہ ضرور بتایا ہے کہ ہم نے آئی سی سی کو کہا ہے کہ ہمیں ریٹن کانفرمیشن چاہیے کہ ہمارے پلیئرز کو، اسکواڈ کو، فینس کو اور خاص طور جرنلسٹ کو ویزاز ملیں کہ جا کے وہ صحیح طرح رپورٹ کر سکیں. وہ آلریڈی میں نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے آئی سی سی کے ساتھ. کل دوپہر میں میری ایک پھر میٹنگ ہے آئی سی سی کے ساتھ، ورچوئل میٹنگ. وہاں میں دوبارہ اس کو ریز کروں گا. آئی سی سی نے کہا کہ وہ اس مہینے میں ہمیں ایشورنس دیں گے. اس میں ہمارا حق بنتا ہے اور آئینی طور سے اس میں ہمیں کوئی وہاں سے نکال نہیں سکتا. یا وہ انڈیا میں ہوگا ود دا فل پروٹوکالز جو ہمیں ڈیو ہیں، یا ان کو کہیں اور اس کو موو کرنا پڑے گا. اسی طرح ایشیا کپ پہ بات ہوئی تھی. ایشیا کپ پچھلے سال ہونا تھا، وہ پوسٹ پون ہو گیا تھا اس سال کے لیے 21 کے لیے. مگر اب لگتا ہے کہ اس سال بھی ناممکن ہوگا کیونکہ وہ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل ہو رہا ہے جون میں. سری لنکا نے کہا تھا کہ وہ جون میں کوشش کریں گے ہوسٹ کرنے کی. اب وہ کوئی ڈیٹس پہ کلیش آ رہا ہے، اس میں وسیم خان آپ کو زیادہ بتا سکیں گے. بٹ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس سال ناممکن ہوگا اور وہ شاید پوسٹ پون کرنا پڑے 2023 تک. جی، جو مانی صاحب کہہ رہے ہیں بالکل اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن آپ کو دے رہے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ انڈیا فائنل میں پہنچ گئے ہیں اور نیوزی لینڈ کے خلاف وہ کھیلیں گے. تو اس وجہ سے یہ ایشیا کپ جو اس سال کا وہ جو شری لنکا میں ہونا تھا وہ نہیں ہوگا ایسے لگ رہا ہے. تو ابھی ہم کنفرمیشن کے لیے ویٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم بالکل وی آر کلیئر کہ اس سال نہیں ہوگا. تو ہم آگے پلان کر رہے ہیں. ہماری ٹیم جو ہے ساؤتھ افریقہ جا رہی ہے اور زمبابوے، اس کے بعد تھوڑی بریک بھی ملے گی ٹیم کو. تو بہت ضروری ہے پلیئرز کے لیے. آج کل برن آؤٹ کی بات بہت لوگ کرتے ہیں مینٹلی اور فزیکلی. تو تھوڑا ٹائم مل جائے گا پلیئرز کو ریسٹ کرنے کے لیے. تو پھر اس کے بعد 6-7 مہینے کے لیے وہ آن دا روڈ اور کھیلیں گے ٹیسٹ میچز، او ڈی آئیز اینڈ T20s. ایک سیکنڈ ندیم بھائی، یو ہیو سم تھنگ. ہاں، ایک اور چیز ہم اناؤنس کرنا چاہ رہے تھے کہ جو سٹی کرکٹ ہے جس کو پہلے ڈسٹرکٹ کرکٹ کہا جاتا تھا، اس کے بھی ہم ٹرائلز کر رہے ہیں. اور یہ جو اینڈ آف مارچ ہے اس میں ہم ٹرائلز شروع کر دیں گے اور اس کی 90 ٹیمیں بنیں گی. تو اس کے ساتھ ہی جب ہم یہ ٹرائل کریں گے، ٹیمیں بنیں گی، تو ہم 100 سے زیادہ اور نئی جاب کریٹ کر رہے ہیں جس میں سے 90 نئے کوچز ہوں گے. اس کے علاوہ سی ایس کے CEO اور GM کرکٹ، یہ بھی ہم جاب ایڈورٹائز کریں گے. تو اوور 100 جابس جو ہے ہم ایڈورٹائز کرنے والے ہیں، جو کہ میرے خیال سے جو فارمر کرکٹرز ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھی اپورچونیٹی ہے. اوکے، زبیر ایکسپریس کراچی. سر کوشچن یہ ہے کہ اگر کانفیڈینشیل چیزیں نہیں ہیں جو آپ کی میٹنگ میں، تو آڈٹ کے حوالے سے اور دوسرے جو مینجمنٹ وغیرہ کے حوالے سے جو کمیٹیز تھی اس کا، اور لیجسلیشن کی کچھ امینڈمنٹس وغیرہ بھی ہوئی ہیں، تو اس کے حوالے سے کچھ بتا دیجئے. آپ نے سر آئی سی سی کے حوالے سے کہا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپشن نیوٹرل جو پلیس کا آپشن تھا وہ اویلیبل ہوگا ورلڈ کپ کے لیے؟ تھینک یو. دیکھیں، انڈیا کے ساتھ 2-3 مسائل ہیں یہ ورلڈ کپ. ایک تو ہمارے ویزا کا مسئلہ ہے، دوسرا ٹیکس کلیئرنسز کا ہے، اور تیسرا ہے کووڈ کی سچویشن. اب انڈیا میں پھر ایک اور اسپائک لگتا ہے کہ آ رہا ہے. تو آئی سی سی نے اپنی کنٹینجنسی پلاننگ میں آلریڈی فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر انڈیا میں نہیں ہو سکتا تو UAE میں ہوگا یہ چیمپئنز یہ T20 ورلڈ کپ. وہ فیصلہ آلریڈی ہو چکا ہوا ہے. مگر مینجمنٹ کی، جو آئی سی سی مینجمنٹ کی طرف سے یہ پیغام ضرور آیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ 31 مارچ سے پہلے یہ فیصلہ کیا جائے. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ہم نے میٹنگ میں بات کی آڈٹ کمیٹیز کی رپورٹس یا دوسری کمیٹیز کی رپورٹس، وہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو رپورٹ کرنے کی. ماشاءاللہ ہمارے یہ جو فیڈرل آڈٹس ہوئے ہیں زیادہ تر کلیئر ہو چکے ہیں. اس کے پوائنٹس کوئی بڑے پوائنٹس رہ نہیں گئے ہیں اس میں. لیجسلیشن وغیرہ جو ہوئی ہے اس کے حوالے سے
किस लेजिस्लेशन की आप बात कर रहे हैं ज़रा मुझे? एजेंडे में इंक्लूड था कि लेजिस्लेशन होगी, अमेंडमेंट्स होंगी, कुछ ऐसा कुछ हुआ? सलमान आप? हाँ जी, अब चूंकि ये क्लब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो गया, अच्छा, तो उसके साथ साथ हमने जो अगला स्टेप है कि इलेक्शंस जो होंगे सिटी क्रिकेट एसोसिएशंस के और उसके बाद क्रिकेट एसोसिएशंस के, वो किस तरह होंगे, उसका जो प्रोसीजरल लेजिस्लेशन है ना, वो सारी अभी से कर दी है। और उसके मद में कुछ अमेंडमेंट्स थी मॉडल कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर, ताकि वो सारी यूनिफॉर्मिटी रह सके, वो थोड़ी बहुत ही चेंजेस उसके अंदर आई हैं। बाकी हमारी इंटरनल जो HR मैनुअल है उसके अंदर कुछ अपडेट्स की हैं, मॉडिफिकेशन की हैं, क्योंकि कानून चेंज होता रहता है, तो उसके तहत हमने वो चेंजेस किए हैं। अच्छा सर, महमूद रियाज 24 न्यूज़। इंडिया में भी हाल ही में एक क्रिकेट स्टेडियम की इनॉग्रेशन हुई है, उसकी बड़े चर्चे हैं, तो हम तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान में भी कोई स्टेट ऑफ द आर्ट 1 लाख प्लस कैपेसिटी का होगा। और दूसरा सर, उमर अकमल का केस हुआ है, उसको PCB कैसे देखता है कि आपकी फतह है, हार है, ये इक्वल बराबर छूटे? पीछे देखिए, जहाँ तक स्टेडियम्स का है, वो BCCI ने नहीं बनाया है, वो गवर्नमेंट ने बनाया उनकी। हाँ, ये बोर्ड्स का काम नहीं होता स्टेडियम्स बनाना। ये ज़रूर है कि उन्हें बड़ा शानदार स्टेडियम बनाया है, मगर वो आप समझ लें एक पॉलिटिकल स्टेडियम है, इन द सेंस कि वो गुजरात में बनाया गया है, मोदी साहब के शहर में, तो उनकी अपनी स्टेटमेंट वो करना चाहते थे। गुड लक टू देम। जहाँ तक अकमल का है, वो सलमान साहब आपको उसका जवाब देंगे। जी, फैसला जो आया है वो ये है, पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं कि अपील क्या फाइल हुई थी दोनों की जानिब से। उमर ने जो अपील फाइल की थी, उन्होंने कहा था कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, मुझे कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि PCB को मुझे कॉम्पनसेशन देनी चाहिए कि उन्होंने मुझे गलत सज़ा दी। PCB ने जो अपील फाइल की थी वो 2 नुक्तों पे की थी, और दोनों कानूनी नुक्ते थे। एक ये कि अगर 2 सज़ाएं हैं और 2 वायलेशंस हैं एंटी करप्शन कोड की, तो उनकी सज़ाओं को इकट्ठे नहीं चलना चाहिए, जमा होकर चलना चाहिए। ये कानूनी नुक्ता था, इसके ऊपर अपील फाइल की थी। कैस ने ये फैसला किया कि एक सज़ा ठीक है, एक सज़ा नहीं ठीक है। तो हमारा कानूनी नुक्ता तो वैसे ही ख़त्म हो गया था कि जब सज़ा ही एक रह गई, तो फिर वो जमा होके होगी या इकट्ठे चलेगी, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक चार्ज के ऊपर उन्होंने कहा कि उमर गिल्टी हैं, उन्होंने ब्रीच किया है, और उसकी सज़ा 1.5 साल से उन्होंने 1 साल कर दी, और जो 6 महीने कम किए उसकी जगह पे उन्होंने एक फ़ाइन लगा दिया 42,50,000 रुपीज़ का, वो नया का उन्होंने एक बीच में फ़ाइन लगा दिया। तो जहाँ तक PCB के स्टांस है वो यही है कि करप्शन के बारे में हम सीरियस हैं, और हमने बहुत सफ़र भी किया है पाकिस्तान ने करप्शन की वजह से। और दूसरी बात ये है कि हमारी जीत तो कभी भी नहीं है, हम जीते भी तो हारते हैं, हार में भी हमारी हार है, जीत में भी हमारी हार है, क्योंकि क्रिकेटर्स हमारे ही क्रिकेटर्स हैं, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। तो जब भी ये फैसला होता है कोई भी कार्रवाई करने का क्रिकेटर्स के खिलाफ, बड़े दिल पे पत्थर रख के होता है, लेकिन असूल की बात होती है, और जहाँ गलती होती है वहाँ फिर सज़ा भी होनी चाहिए। जी बदिया जमा। चेयरमैन साहब, सवाल ये है कि कुछ बातें जो हैं वो चल रही हैं कि शायद आपके और अपना वसीम खान साहब के कुछ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर नहीं है, और गुज़श्ता रोज़ आप मीटिंग भी हुई है, तो उसमें ये ज़रा बता दीजिएगा कि मीटिंग में ये कि कोई खान साहब को जो है आगे स्ट्रक्चर की बात जो है, क्या इनकी मियाद बढ़ाई जा रही है या नहीं बढ़ाई जा रही है, या फिर ये वापस जो है वो घर जा रहे हैं? और दूसरा ये है कि एसोसिएशन, एक और सवाल कि एसोसिएशन आपने कह रहे हैं कि हमने सब कुछ हो गया है, तो क्या आप समझते हैं कि 4 करोड़ में सालाना एसोसिएशन जो बिकी है कि जो मायदा हुआ है ये ठीक है? क्योंकि इतना कम में अगर आप सालाना 4 करोड़ में ये होगा तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नीचे की तरफ जा रहा है या ऊपर जा रहा है? सॉरी, मैं आपका आपने 3-4 सवाल कर दिए। 2 सवाल। अच्छा, पहले का मुझे दोबारा बताइए। दोबारा सवाल करो। ताल्लुकात की बात करें। नहीं, देखें, पहले का तो जवाब आ गया है। नहीं, मगर अफसोस की बात है कि इस किस्म की बातें आती भी है मीडिया में। कहाँ से आती हैं, कौन छापता है, कौन ये सोचे बगैर? हाँ, नहीं, आप नहीं है, मुझे पता है। हाँ, ये वो कहते हैं इट्स अनफॉर्चुनेट। ये मैं तो इनफैक्ट ये करते नहीं है मुझसे ज़्यादा गिला, मगर मैं तो इनकरेज करता हूँ लोगों को कि मुझे चैलेंज करें। मैं CEO को चैलेंज करता हूँ, वो मुझे कर सकते हैं, नदीम साहब कर सकते हैं, सलमान साहब कर सकते हैं।
کہ ہم جب فیصلہ لیں اس میں سارے اینگل ساری چیزیں سوچ سمجھ کے لیں، مگر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ذاتی لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں پی سی بی میں. ایکسٹینشن مل رہی ہے اگلے خان صاحب کو؟ جی وہ میں تو چاہتا ہوں یہ 3 سال اور رہیں. اچھا ہاں. اور دوسری اور کم پیسوں میں جو آپ کی ریجن کی وہ ہوا ہے تقریباً 4 کروڑ میں، اس میں کراچی میں ایک پلاٹ بھی نہیں آتا. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس 4 کروڑ کی آپ بات کریں. آپ نے ریجن کی کہا کہ ہماری کمرشل ہمارے معاہدہ ہو گیا ہے، نہیں وہ ایک جو ہمیں پورا اماؤنٹ چاہیے ہے سارے رائٹس کے لیے وہ کوئی تقریباً 10 کروڑ ہے. اچھا یہ جو لوگ آئے ہیں انہوں نے ایک حصہ، اس کا چھوٹا سا حصہ، وہ نیمنگ رائٹس زیادہ تر، اور اس کے ساتھ ان کو کوئی بورڈز مل جائیں گے، انہیں کوئی 1-2 چیزیں سیٹس وہ مل جائیں گی میچز پر، مگر اس سے زیادہ نہیں ملے گا. اس کے علاوہ جو ہم سپانسرز تلاش کریں گے اسکول کرکٹ کے لیے، سب سے ضروری ہے میرے خیال میں کہ سارے پاکستان میں اسکول کرکٹ ختم ہو چکا ہوا ہے. جب تک اس کو ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو ہماری بنیاد کس طرح ٹھیک ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ کلب کرکٹ، یونیورسٹی کرکٹ، پھر سٹی کرکٹ، ان سب کے الگ سپانسرز ہوں گے انشاءاللہ. اور اگر نہیں ہوں گے تو پی سی بی نے آلریڈی فیصلہ کیا کہ ہم خود ہی کریں گے جب تک صحیح سپانسرز نہیں ملیں. مگر شروع میں دیکھیں پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے اس طرح ہم سپانسرز ڈھونڈ رہے ہیں. آج سے کوئی 20 سال پہلے، 25 سال پہلے سب ایسوسیشنز اپنا معاملہ خود چلاتے تھے. سندھ ایسوسیشن کو تو ایک پیسے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے جتنا پیسہ کراچی میں ہے. مگر جب تک ہم کوئی ایسا ایٹماسفیئر نہیں کریٹ کریں گے کہ جہاں جو ان کے سپانسرز ہیں جو کرکٹ کو سندھ میں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ سامنے نہیں آئے تو ہم لے کے چلیں گے. مگر مجھے امید ہے کہ 2-3 سال میں یہ سارے ایسوسیشن سیلف فائنانسنگ ہوں گے. احسان حذیفہ. مانی صاحب، احسان فرام GNN. آپ نے کہا کہ وسیم خان صاحب آپ چاہتے ہیں کہ 3 سال تک یہ مزید کام کریں، لیکن کچھ قانونی پہلو بھی ہیں. ان کو 1 سال معاہدہ ختم ہونے سے پہلے BOG اگر یہ خواہش رکھتے ہیں تو آپ کا BOG اس کی جو ہے وہ منظوری دے گا. تو کیا اس جو گزشتہ روز اجلاس میں اس طرح کا کوئی معاملہ ڈسکس ہوا کہ ان کو ایکسٹینشن دینی ہے 1 سال کی، جو بھی آپ یا 3 سال کہہ رہے ہیں؟ دوسرا، سلمان نصیر صاحب نے کہا کہ ہمارے کرکٹرز ہیں اور اگر فیصلہ ہارے جیتے ایک ہی بات ہے، لیکن اس میں PCB کا ہی سرمایہ لگتا ہے. بھارت کے خلاف آپ نے کیس کیا، وہ پوری دنیا میں جا کر سائی ہوئی. اب عمر اکمل کا معاملہ آیا تو بظاہر پریس ریلیز میں لگ رہا ہے کہ PCB کیس جیتا ہے، لیکن اصل میں ان کو 6 ماہ جو مزید ریلیف ملا. تو ایسا ممکن نہیں، یا آپ ادارے کے اندر آپ اس طرح کے معاملات اسٹرک کریں کہ کسی بھی کیس سے پہلے اتنا معاملہ سخت ہو کہ جگہ سائی سے پہلے آپ کے پاس تمام تر ثبوت اور چیزیں پوری مکمل ہوں؟ دیکھیں یہ بس 1 منٹ میں سلمان کو دے دوں گا اس کا جواب دینے کے لیے. جہاں تک وسیم صاحب کے کانٹریکٹ کی بات ہے، یہ ایک آن گوئنگ ڈسکشن ہوتی ہے. میں آپ کو یہ پوری تسلی دیتا ہوں کہ جو کچھ ان نے کام کیا ہے پچھلے 2 سالوں میں اس سے بہت خوش ہے بورڈ. اور جو میری خواہش ہے کہ یہ زیادہ ٹائم یہاں روکیں. اوبیسلی وہ بورڈ پر ابھی نہیں آئی مگر آئے گی اس سال میں. ہمیں کرنا پڑے گا فیصلہ، اور انہیں بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کتنا عرصہ رہ سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ. مگر ان کے آنے سے بورڈ کو صرف فائدہ ہوا ہے. کرکٹ سٹریم لائن ہوئی ہے، ڈومیسٹک کرکٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی وائز ہو رہا ہے، ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ سٹینڈرڈز میں کتنی بہتری آئی ہے. جو اب لوگ فالو کر رہے ہیں اپنی ٹیمز کو ڈومیسٹک کرکٹ میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی محنت سے ہوا ہے نا. تو یہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بورڈ کے اندر گورننس کے معاملے ہیں، صحیح بورڈ کو ٹھیک کرنا، یہ اس پہ انہیں بہت کام کیا ہے. ان چیزوں کے نتیجے 1-2 سال بعد نظر آتے ہیں، کبھی کبھی اوور نائٹ نہیں ہوتا. جہاں تک آپ نے یہ لیگل کیسز کی بات کی، یہ 2 مختلف کیسز ہیں. جو BCCI کے خلاف کیس کیا تھا PCB نے، وہ میرے آنے سے پہلے تھا. مگر اس کے لیے میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ 3 لا فرمز نے مشورہ دیا تھا PCB کو. ایک نے نہیں، ایک بڑی مشہور انگلش فرم تھی، ایک بڑی مشہور دبئی کی فرم تھی، UAE کی، کیونکہ وہاں یہ سائن ہوا تھا MOU انڈیا کے ساتھ، اور ایک پاکستان کی فرم تھی. اور تینوں نے یہی کہا تھا کہ ان کی نظروں میں ایک کانٹریکٹ تھا جس کے مطابق BCCI کو کرنا چاہیے تھا. کیوں نہیں کیا وہ سلمان صاحب بھی بتا سکتے ہیں آپ کو. ہاں، بڑی میرا خیال ہے لمبی اس پہ ڈیبیٹ بھی ہو چکی ہوئی ہے. ہم اس فیصلے سے ہیں ناخوشی
ہمارے خیال سے فیصلہ دوسری طرف ہونا چاہیے تھا اور یہی ہمیں ایڈوائس بھی ملا تھا. اور جہاں تک کس طرح فیصلہ ہوتا ہے کہ کیس فائل کرنا ہے یا نہیں فائل کرنا, وہ ایک تو انٹرنل مشاورت ہوتی ہے قانونی بھی اور مینجمنٹ کی بھی, پھر ایکسٹرنل بھی ہوتی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایک دم سے اٹھ کے فیصلہ کر لیتا ہے کہ جی آج ہم نے کیس کرنا ہے. جہاں پہ ہار ہوئی ہیں جیت بھی بہت ہوئی ہیں. اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں جو کہ ہم ریویو کرتے رہتے ہیں ہماری انٹرنل ورکنگ پہ, پی سی بی 95% کیس جیتتا ہے اپنے. اگر یہ ہم پچھلے 1 سال کا ریویو کر لیں یا 2 سال کا بھی ریویو کر لیں, 2 سال پہلے شاید 95 سے بھی زیادہ تھا, لیکن